علم نور ہے، العلم نور ہے، العلم نور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک رکن حج بھی ہے، جو کہ صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ جس پر حج فرض ہو چکا، اگر وہ 1 سال تک تاخیر اس میں کرتا ہے تو یہ گناہ صغیرہ ہے، اور اگر وہ کئی سالوں تک کرے تو گناہ صغیرہ کو بھی اگر مسلسل انسان کرتا ہے تو پھر وہ صغیرہ گناہ بھی کبیرہ بن جاتا۔ اس لیے مسلسل تاخیر کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، بلکہ اس کی فرضیت کا اگر کوئی انکار کر دے تو وہ ایمان سے ہی خارج ہو جائے گا، اور اگر کوئی فرضیت کا انکار نہ کرے لیکن اس کی تاخیر میں خواہ بلا کسی عذر شرعی کے وہ تاخیر اگر کرتا ہے تو وہ فاسق ہے، مردود الشہادہ ہے، اس کی شہادت بھی مقبول نہیں ہے، اور اس کے لیے بڑی سخت وعیدیں بھی ہیں۔ اس لیے ایک موقع پر آقا نے ارشاد فرمایا، جس کے اوپر حج فرض ہو چکا اور وہ حج نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر کے مرے یا مجوسی ہو کر کے مرے، یعنی اس کے سوء خاتمہ کا، برے خاتمے کا اندیشہ ہے۔ ہو سکتا ہے اسی بنیاد پر اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ اس لیے آقا ارشاد فرماتے ہیں، من اراد الحج فلیتعجل، جو حج کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی ادائیگی میں جلدی کرے۔ پھر آقا نے اس کی علت خود بیان فرمائی، فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيض، اس لیے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ کوئی انسان مریض ہو جاتا ہے، وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ، کبھی ایسا بھی ہوتا کہ سواری اس کی گم ہو جاتی ہے۔ گزشتہ زمانوں میں سواریوں پر کیا کرتے تھے، آج کے زمانے میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں، آج آپ کے پاس زاد راہ ہے جو حج کو جانے کے لیے خرچہ چاہیے، جتنے 4-5 لاکھ روپے تو وہ آج آپ کے پاس میں ہیں، اور ہو سکتا ہے آنے والے سالوں میں نہ رہیں۔ اب آج کی تاریخ میں آج کے پاس ہے تو آپ کے اوپر حج فرض ہو چکا، تو یہ ہو جاتا ہے انسان کے پاس میں۔ کتنے لوگ تھے لاک ڈاؤن سے پہلے چاہتے تھے حج کریں، لیکن ان کے نمبر ابھی تک نہیں آ رہے، ان کے حالات ہی نہیں بن پا رہے۔ اس لیے انسان کو وہ تو چاہیے کہیے کہ چلیے عذر تھا، لیکن کتنے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے لیکن دیگر کاموں میں مصروف ہیں، لیکن وہ حج کے فریضے کو ادا نہیں کرتے۔ اور آقا فرماتے ہیں وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ، اور ان کو ضرورتیں بھی پیش آ جاتی ہیں۔ کتنی ضرورتیں پیش آ جاتی ہیں انسان کو، اس لیے آقا ارشاد فرماتے ہیں انسان کو چاہیے کہ وقت پر حج ادا کر لے، اس کی ادائیگی میں تاخیر نہ کرے، اس لیے کہ جو ادائیگی میں تاخیر کرتا ہے، ایک موقع پر آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے اوپر حج فرض ہو جائے تو اس کو تعجلوا الی الحج، تو تم حج کرنے میں جلدی کرو، فإن احدکم لا یدری ما یعرض لہ، اس لیے کہ اس کو نہیں معلوم آنے والے وقت میں اس کے سامنے کیسے حالات پیش آ جائیں۔ اس لیے انسان کو ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں پر تو ایک پریشانی اور ہے کہ شادی بیاہ میں اتنا خرچ کیا جاتا ہے، لاکھوں روپے اڑا دیے جاتے ہیں، مگر حج کے فریضے کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا۔ ایسی شادیاں ہو رہی ہیں کہ ایک شادی 4-5 لوگوں کے حج کرا سکتی ہے، لیکن انسان کی توجہ ہی نہیں ہے۔ ایک شادی کرنے کے بعد میں کئی سالوں میں جا کے انسان کو سانس آ رہی ہے، یہ حالات بنے ہوئے ہیں، تو اب وہ کہاں سے حج کے فریضے کو ادا کرے؟ اس لیے دین کے کاموں میں بھی کہیں بڑھ چڑھ کر کے وہ حصہ نہیں لے پاتا۔ پوری زندگی کا نچوڑ یوں لگتا ہے کہ بس اسی لیے آئے ہیں کہ بس دنیا میں آئیں، اپنی شادی کریں، بچوں کی شادیاں کریں، پھر ارادہ بناتی ہیں کہیں کہ بچوں سے فارغ ہو کر کے کہ وہ 1 رہ گئے اور 2 رہ گئے اور دعا کرو، اور اس کے بعد میں فارغ ہو جائیں گے تو بس حج ہی کرنا ہے۔ پتہ لگا نہ بچے فارغ ہو پائے، اور ادھر ساتھ میں ہوا یہ کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور قبرستان میں پہنچ گئے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ جس نے پیسے کی ضرورت ہے حج کرنے کے لیے حاجت اصلیہ کے علاوہ، تو الحمدللہ 80% لوگوں پر حج فرض ہیں، مگر اس طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہی دنیا سے چلے گئے۔ مگر ہاں یہ بھی کہوں گا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ارادہ بنا لیتے ہیں، اور مضبوط ارادہ جب بنا لیتے ہیں، جب یہ دل دھڑکتا ہے تو واقعی وہ چلے بھی جاتے ہیں، تھوڑا کر کے بھی جوڑ لیتے ہیں۔ تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو مڈل طبقے کے تھے اور بہت نچلے طبقے کے تھے، پیسے کے اعتبار سے بہت مضبوط نہیں تھے، لیکن وہ حاج
حاجی بن چکے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو دھنا سیٹ ہیں، ارب پتی ہیں، کھرب پتی ہیں، لیکن ابھی حج کا فریضہ انہوں نے ادا نہیں کیا ہے۔ تو ان سخت وعیدوں کو یاد رکھیں۔ آقا نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی حج فرض ہو چکا اور نہ کرے تو اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر کے مرے یا مجوسی ہو کر کے مرے۔ کتنی سخت انسان کے لیے یہ تاکید ہے، اس لیے انسان کو چاہیے خواہ مخواہ بلا عذر شرعی اس کی ادائیگی میں تاخیر نہ کرے۔ اللہ ہم سب کو وہاں کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔